بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول اسکارپین کلر۔ مصنف ہیں صفدر شاہین۔ عمران۔ ڈھمپ ہاؤس کے آپریشن روم میں عمران صوفے پر بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ بلیک زیرو دانش منزل میں تھا، جبکہ ڈھمپ ہاؤس بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی عمارت تھی۔ عمران نے خود یہ عمارت تعمیر کروائی تھی۔ عمارت کا اسٹرکچر دانش منزل جیسا ہی تھا اور یہ عمارت بھی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے صرف ایک ملازم رکھا گیا تھا۔ البتہ عمران کبھی کبھار یہاں بیٹھتا تھا، اور وہ بھی کسی خاص کیس کے دوران۔ آج صبح سر سلطان نے ایک اہم فائل اسے بھجوائی تھی اور اسے ہدایت کی تھی کہ فائل کے مطالعے کے بعد وہ فوری طور پر اس کیس پر کام شروع کر دے۔ اس فائل میں ملٹری انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کی رپورٹ تھی جو کافی تفصیلی تھی، اور اس کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ اس تصویر میں ایک سرکس شو کا منظر تھا جس میں ایک خوبصورت لڑکی تار پر چل رہی تھی، جبکہ تار کے پاس دو آدمی کھڑے لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ 2 دن پہلے ایک شوگرانی سرکس شاہراہ ابریشم کے راستے پاک ایشیا پہنچا۔ سرکس ٹیم میں کل 12 افراد شامل تھے، جن میں ایک لڑکی اور ایک مرد کے سوا باقی سب کافرستانی افراد تھے۔ کافرستانیوں میں ایک لڑکی اور باقی سب مرد تھے۔ اس مختصر سی سرکس ٹیم نے یہاں پہنچتے ہی شو دکھانے شروع کر دیے، مگر دوسرے دن کے شو میں سرکس کے صرف 7 آدمی تھے۔ ایک کافرستانی لڑکی اور 4 مرد غائب تھے۔ اگلے 2 شو میں بھی وہ نہیں دکھائی دیے۔ اس پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے سرکس کے ان افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ 5 کافرستانی سرکس کے شوگرانی مالک سے کسی بات پر خفا ہو کر کہیں چلے گئے ہیں، لیکن سرکس کے مالک کی خفیہ نگرانی کے دوران میں نے اسے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کسی عورت سے کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انٹیلیجنس والوں کو تمہاری اصلیت کا علم ہو جائے، اس لیے تم لوگ فوراً دارالحکومت روانہ ہو جاؤ اور اپنی شکلیں بھی بدل لو۔ ہم لوگ بھی 2 شو اور کرنے کے بعد وہاں پہنچ جائیں گے۔ مگر اسی شام کو سیکنڈ شو کے دوران کسی نے سرکس کے مالک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فائر سائلنسر لگے ریوالور سے کیا گیا تھا اور گولی اس کے سر پر لگی تھی۔ قاتل نے ٹینٹ کے باہر کھڑے ہو کر ہی گولی ماری تھی، لیکن میرے وہاں پہنچنے تک وہ غائب ہو چکا تھا۔ شوگرانی بازیگر لڑکی کے بیان کے مطابق غائب ہونے والے کافرستانی کارکنوں کو کافرستان کے دارالحکومت میں قیام کے دوران سرکس کے مالک نے بھرتی کیا تھا، جبکہ باقی کارکن کافرستان کے ایک اور بڑے شہر میں قیام کے دوران بھرتی کیے گئے تھے۔ اب سرکس بند کر دیا گیا ہے اور وہ لوگ واپس جانے کے لیے دارالحکومت کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ رپورٹ پڑھ کر عمران نے سرکس شو کی تصویر کی پشت پر لکھی سطر دیکھی۔ لکھا تھا کہ اس تصویر میں نظر آنے والے دونوں آدمی ان 5 میں سے ہیں جو پہلے ہی دن غائب ہو گئے تھے۔ عمران نے غور سے ان دونوں مردوں کے چہرے دیکھے، لیکن پرنٹ چھوٹا ہونے کے سبب شکلیں واضح نہیں تھیں۔ عمران اٹھا اور ایک کونے میں رکھے گرافک کمپیوٹر میں اس تصویر کو سیٹ کر کے اسکرین پر ان دونوں کی شکلیں بڑی کر کے دیکھیں۔ پھر سفید کاغذ پر اس تصویر کا پرنٹ نکال کر وہ واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ کمپیوٹر پرنٹ اگرچہ کلیئر نہیں تھا، لیکن ان دونوں افراد کی شکلیں اب کافی واضح تھیں۔ ان میں سے ایک دراز قدامت اور بھاری چہرے والا تھا، جس کی رنگت سیاہی مائل تھی۔ چہرے کے نقوش اور نگار سے وہ تام باشندہ لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور وہ کلین شیو تھا۔ دوسرا آدمی بھی اس کی نسل کا تھا، مگر عمر میں وہ دراز قدامت شخص سے چند سال چھوٹا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں اور جسم چھریرا تھا۔ عمران چند لمحوں تک ان کی شکلیں ذہن نشین کرتا رہا، اور پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور کیپٹن بابر کے نمبر پریس کرنے لگا، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے کوئی کیس نہ ہونے کے سبب سب ساتھی بیکار تھے، اور وہ جانتا تھا کہ فراغت کے دنوں میں بھی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران آوارہ گردی نہیں کرتے، اس لیے کیپٹن بابر اس وقت اپنے فلیٹ پر ہی ہوگا۔ ہیلو، کیپٹن بابر اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد کیپٹن بابر کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف، حکم فرمائیں۔ کیپٹن بابر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر اور شوہان کے ساتھ ڈھمپ ہاؤس پہنچو۔
عمران نے کہا۔ رائٹ سر، کیا کوئی نیا کیس؟ کیپٹن بابر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہی سمجھو، 15 منٹ کے اندر یہاں پہنچو، دیٹس آل، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اچانک کنٹرول روم میں خطرے کی گھنٹی بجتی دیکھنے لگا۔ عمران نے تیزی سے دیوار پر نصب اسکرین کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسکرین پر گیٹ کا بیرونی منظر روشن تھا اور وہاں ایک بڑھیا کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ خلیے سے وہ کوئی بیکارن معلوم ہوتی تھی۔ وہ زمین پر لاٹھی ٹیکے اور کمر پر ایک ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھی۔ گیٹ کے آٹومیٹک سسٹم کے تحت جب بھی کوئی شخص گیٹ کے قریب آتا تھا تو خطرے کی گھنٹی بج اٹھتی تھی، جو کہ برآمدے، کنٹرول روم اور بیڈ روم میں بیک وقت سنائی دیتی تھی۔ عمران اسکرین پر بڑھیا کو دیکھتا رہا۔ بڑھیا چند لمحوں تک گیٹ کے سامنے کھڑی رہی اور پھر اس نے مایوسی سے سر جھٹکا اور دائیں طرف چلتی ہوئی اسکرین سے آؤٹ ہو گئی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے یہاں سے بھیک نہیں ملے گی۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو اس کے خالی لوٹ جانے کا افسوس ہوا، لیکن پھر وہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا جس کی اچانک گھنٹی بج اٹھی تھی۔ X2، عمران نے ریسیور اٹھا کر X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں بیٹے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ یس سر، شکر ہے آپ بول رہے ہیں اور میرے کانوں میں رس گھول رہے ہیں، عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ تم نے رپورٹ پڑھ لی ہوگی، کچھ اندازہ ہوا ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن بس معمولی سا درست اندازہ اس سلسلے میں پیش رفت کے بعد ہی ہو سکے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ معمولی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ بتانا پسند کرو گے؟ سر سلطان نے کہا۔ کیوں نہیں، شوگرانی سرکس میں صرف 2 شوگرانی تھے، یعنی سرکس کا مالک اور ایک لڑکی، باقی افراد کافرستانی تھے۔ ان میں سے 5 افراد کو کافرستان کے ایک شہر میں بھرتی کیا گیا تھا۔ پھر سرکس نے کافرستان کے دارالحکومت میں قیام کیا تو مزید 5 افراد اس میں شامل کیے گئے اور وہی 5 افراد یہاں آ کر غائب ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ 5 کافرستان کی سیکرٹ سروس یا انٹیلیجنس کے ممبر تھے اور کسی خاص مشن کے سلسلے میں ہمارے ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ یہاں آنے کے لیے انہوں نے سرکس کے مالک کو مجبور کیا کہ وہ انہیں بطور کارکن اپنی سرکس ٹیم میں شامل کر کے پاکیزیہ لے جائے تاکہ ان کی یہاں آمد پر شبہ نہ کیا جا سکے۔ سرکس کے مالک کو ٹرانسمیٹر بھی فراہم کیا گیا کہ اگر ان 5 کے غائب ہونے پر مقامی پولیس یا انٹیلیجنس ان کی طرف متوجہ ہو تو وہ فوری طور پر انہیں اطلاع دے سکے۔ وہ 5 خود بھی چوکنے رہے اور سرکس کی نگرانی کرتے رہے۔ سرکس کے مالک نے جب انہیں ٹرانسمیٹر پر اطلاع دی کہ کوئی آدمی ان کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں سرکس کا مالک پکڑا گیا تو وہ ان کی اصلیت ظاہر کر دے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر ان لوگوں نے سرکس کے مالک کو ہلاک کر دیا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ قرین از قیاس ہے، لیکن اب ایجنٹوں کا فوری سراغ لگانا اور انہیں ان کے مشن میں کامیاب ہونے سے پہلے قابو کرنا تمہارا کام ہے۔ خدا جانے وہ کن مذموم مقاصد کے تحت ہمارے ملک میں وارد ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے خفیہ مشن کے ذریعے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، ان کا مشن جو بھی رہا ہو، آپ کو فکر کرنے کی چند ضرورت نہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں یہاں دشمنوں کا کوئی مشن پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، عمران نے تیزی سے سر سلطان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ بے شک ملک و قوم کو تم پر اعتماد اور فخر ہے بیٹا، مگر دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تمہارے اندازے کے مطابق اگر وہ کافرستانی ایجنٹ ہیں تو ہمیں ان کی سرگرمیوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس وقت کافرستان والگر سیکٹر میں اور وادی ہیون کے حوالے سے ہم پر جنگ مسلط کرنے اور دفاعی طور پر ہمیں نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ اس پالیسی کے مد نظر ہمیں اس کی ہر کوشش کو ناکام بنانا ہے اور یہ سب کچھ تمہیں اور تمہارے جان فروش سپاہیوں کو ہی کرنا ہے، سر سلطان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور کٹر پر رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد اسکرین پر صفدر، کیپٹن بابر اور چوہان کی کار گیٹ پر رکتی ہوئی دکھائی دی۔ عمران نے میز کی سطح پر نصب کنٹرول پینل کا ایک بٹن دبایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامعین، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے
آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ کیپٹن بابر۔ کیپٹن بابر نے ایکس 2 کی ہدایات کے مطابق سب سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹ خالد علی سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ ڈمپ ہاؤس میں ایکس 2 نے اسے بریفنگ کے دوران خالد علی کا نمبر دیا تھا جو موبائل فون کا تھا۔ اس نے خالد علی سے شکرانی سرکس والے کے بارے میں تازہ ترین صورتحال معلوم کی۔ وہ پانچوں آج صبح اپنی گاڑیوں میں سرکس کے جملہ سامان لوڈ کرا کے دارالحکومت روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پاس ایک بڑی پک اپ ہے جس میں سامان کے علاوہ 2 افراد سوار ہیں۔ دوسری ایک شوگران میجٹ کار ہے۔ کار میں شوگرانی لڑکی اور باقی تینوں آدمی ہیں۔ مرنے والے شوگرانی کی لاش تابوت میں بند کر کے کل شام ہی شوگران بھیجنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا دی گئی تھی۔ اس وقت 2 بجے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ لوگ دارالحکومت پہنچنے والے ہوں گے۔ خالد علی نے کہا۔ اوکے، میں چیک کرتا ہوں۔ تم نے شوگرانی لڑکی سے اس کے بارے میں کیا معلوم کیا تھا؟ کیپٹن بابر نے پوچھا۔ اس کا نام مس چینگ ہے مگر اس کے ساتھی اسے چینگی کہتے ہیں۔ سرکس میں وہ جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہے اور اس کی عمر 22 سال ہے۔ سرکس کا مالک مرحوم ماسٹر ہانگ کے رشتے میں اس کا چچا تھا۔ وہ 1 ماہ پہلے اپنا سرکس لے کر کافرستان کے فلمی شہر گئے تھے۔ ان کے ساتھ 6 شوگرانی مرد تھے مگر چند دنوں کے بعد ایک رات وہ سرکس کا آخری شو ختم کر کے واپس اپنے رہائشی ہوٹل میں جا رہے تھے کہ ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں ان کی کار تباہ ہو گئی۔ 4 آدمی مارے گئے اور 2 شدید زخمی ہوئے جو کام کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ چنانچہ چند روز سرکس بند رہنے کے بعد ماسٹر ہانگ نے ان 5 افراد کو اپنی ٹیم میں شامل کرا لیا جو اب مس چینگ کے ساتھ ہیں۔ پھر وہاں سے ماسٹر ہانگ سرکس کو کافرستان کے دارالحکومت میں لے آیا۔ وہاں اس نے مزید 5 افراد کو اپنی ٹیم میں بھرتی کیا۔ مس چینگی کے بقول وہ نہیں جانتی کہ ماسٹر نے مزید آدمی کیوں بھرتی کیے تھے جبکہ سرکس کے اسرار و رموز سے ناواقف تھے اور سرکس کو ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خالد علی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو کیپٹن بابر نے خالد کا شکریہ ادا کیا اور موبائل فون آف کر کے کار کا رخ شوگرانی سفارت خانے کی طرف کر دیا۔ راستے میں اس نے موبائل فون پر ایکس 2 سے رابطہ قائم کیا اور خالد علی سے ہونے والی بات چیت تفصیل سے اسے بتا دی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ ابھی سفارت خانے نہ پہنچے ہوں تو تم شہر سے باہر ہی انہیں ٹریس کرو، ایکس 2 نے کہا تو کیپٹن بابر نے موبائل فون آف کر دیا۔ چند منٹ کے بعد وہ سفارت خانے پہنچا تو سرکس والے ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ چنانچہ وہ شہر سے نکل آیا اور سرحدی شہر کو باہر جانے والی سڑک کے آغاز پر رک کر سرکس والوں کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد شوگرانی کار اور پک اپ وہاں پہنچی تو کیپٹن بابر نے کار موڑی اور ان کے پیچھے چل دیا۔ شہر میں داخل ہو کر وہ لوگ سفارت خانے کی طرف جانے کے بجائے ایک ہوٹل پہنچے۔ وہاں چینی لڑکی مس چینگی نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کمرے بک کرائے۔ کیپٹن بابر اس دوران ان کے قریب ہی رہا اور پھر وہ لوگ بالائی منزل پر واقع اپنے کمروں میں چلے گئے۔ چند منٹ کے بعد کیپٹن بابر بھی اوپر پہنچا۔ کمروں کے نمبر وہ کاؤنٹر سے معلوم کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے مس چینگی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد ایک شوگرانی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ مس چینگی ہی تھی۔ کیپٹن بابر کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑی۔ یس، فرمائیے، مس چینگی نے امریکی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق اسپیشل پولیس سے ہے مس چینگ، کیا آپ مجھے چند منٹ دیں گی؟ کیپٹن بابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے سر۔ کیپٹن بابر کے تعارف پر مس چینگی نے چونک کر کہا۔ تھینک یو، کیپٹن بابر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیٹھیے سر، مس چینگی نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن بابر آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مس چینگی نے دروازہ بند کیا مگر لاک نہ کیا اور پلٹ کر کیپٹن بابر کے سامنے آ بیٹھی۔ میرا نام عارف ہے مس چینگ، مجھے آپ کے ماسٹر ہونگ کی موت کا دکھ ہے، کیپٹن بابر نے کہا۔ تھینک یو سر، مس چینگی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ماسٹر کے قاتلوں تک پہنچا جا سکے، کیپٹن بابر نے کہا اور پھر اس سے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مس چینگی تحمل سے جواب دینے لگی۔ کیپٹن بابر نے محسوس کیا کہ وہ درست جواب دے رہی ہے اور اسے اپنے چچا کی موت کا واقعی دکھ ہے، اور پھر اس نے آخری سوال کیا۔
جواب میں مس جنگی نے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور اس کے سینے سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ صفدر صفدر کافی دیر سے مختلف ہوٹلوں میں ان افراد کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہا تھا جن کی جھمپ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران ایکسٹرو نے اسے تصویریں دکھائی تھیں اور جو شکلوں سے تامل باشندے معلوم ہوتے تھے۔ ایکسٹرو نے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی تصویروں والی شکلیں میک اپ کا نتیجہ ہوں، اس لیے صرف ان شکلوں والوں کو ہی نہیں بلکہ مشتبہ افراد کو بھی چیک کیا جائے، خاص طور پر ایسے افراد کو جنہوں نے میک اپ کر رکھا ہو۔ اور صفدر میک اپ کرنے اور پہچاننے کے فن میں بہت ماہر تھا۔ کسی بھی شخص کو دیکھ کر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی تھی کہ وہ آدمی میک اپ میں ہے یا نہیں، لیکن ابھی تک اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اب 3 بج چکے تھے اور اس نے ابھی تک لنچ نہیں کیا تھا، اس لیے بھوک سے اس کی آنتیں سکڑنے لگی تھیں۔ چنانچہ ساوریا ہوٹل پہنچتے ہی اس نے پہلے کھانا مناسب سمجھا اور حال میں خالی میز پر آ بیٹھا۔ ویٹر! صفدر نے ویٹر کو تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہانک لگائی تو جواب میں فوراً ہی ایک ویٹر اس کے قریب پہنچ گیا۔ صفدر نے ایکسٹرو کی ہدایت کے مطابق میک اپ کر رکھا تھا اور اس میک اپ میں وہ کوئی احمق اور لاپرواہ آدمی نظر آ رہا تھا۔ فرمائیے جناب، کیا لاؤں؟ ویٹر نے کہا۔ تمہارے ہوٹل میں مزیدار اور مشہور ڈش کون سی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ مزیدار تو سبھی ہیں جناب، مگر نہاری پورے شہر بلکہ پورے ملک میں مشہور ہے۔ لوگ دور دور سے صرف نہاری کھانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ویٹر نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ کیا کوئی خاص خوبی ہے یہاں کی نہاری میں؟ صفدر نے حیرت سے ویٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب، خوبی ہے تو لوگ گھروں کا کھانا چھوڑ کر یہاں نہاری کھانے آتے ہیں۔ ویٹر نے بڑے فخر سے کہا۔ کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں اتنی اچھی نہاری بنتی ہے۔ تم نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ صفدر نے کہا۔ آپ ایک بار کھائیں گے تو بار بار یہاں ہی آئیں گے۔ ویٹر نے صفدر کی حیرت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ بار بار آؤں۔ تم ایسا کرو کہ 15-20 دنوں کے لیے اکٹھی نہاری لے آؤ کسی ڈرم میں تاکہ مجھے بار بار نہ آنا پڑے۔ صفدر نے جلدی سے کہا۔ جی 15-20 دن کے لیے؟ ویٹر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، چلو ایسا کرو کہ پورے مہینے کی لے آؤ۔ چلو کچھ دن میری بکری بھی عیش کرے گی۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ بکری کو بھی نہاری کھلائیں گے؟ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو کیا اسے سری پائے کھلاؤں؟ صفدر نے یکدم غصے میں آتے ہوئے کہا۔ بے وقوف ہے، گدھا کہیں کا۔ بائیں جانب سے ایک ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اگرچہ زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن صفدر کے کانوں تک پہنچ گئی اور غصے سے اس کے جبڑے بچ گئے۔ اس نے کنکھیوں سے بائیں طرف دیکھا تو اس کے قریب ہی میز خالی تھی اور اس سے اگلی میز پر 2 افراد کھانا کھاتے ہوئے مسکراتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اس کی داڑھی دیکھ کر صفدر کو اس پر شبہ ہونے لگا۔ اوہ، میرا مطلب ہے کہ آپ بکری کو نہاری کیوں کھلائیں گے جناب؟ ویٹر نے صفدر کو احمق سمجھتے ہوئے پوچھا۔ مجبوری ہے، اس بیچاری کا میرے سوا دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو فی الحال میرے چکھنے کے لیے 1 پلیٹ لے آؤ، بعد میں بکری کے لیے ڈرم بھر کے لے جاؤں گا۔ صفدر نے بے چارگی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا آپ نہاری ڈرم میں لے کے جائیں گے؟ ویٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو اور کیا، تمہارے پیٹ میں بھر کے لے کے جاؤں؟ صفدر نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو ویٹر مسکراتا ہوا وہاں سے ایک طرف چلا گیا۔ واقعی گدھا ہے۔ صفدر کو دوسری میز سے ابھرنے والی آواز پھر سنائی دی تو صفدر نے کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ داڑھی والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جبکہ اس کا ساتھی نوجوان تھا اور اس نے بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ صفدر نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبانے کے بعد کوٹ کی جیبیں ٹٹولنے لگا جیسے ماچس تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بے چارگی سے دائیں بائیں میز پر بیٹھے ہوئے گاہکوں کی طرف دیکھا اور اٹھ گیا۔ وہ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے داڑھی والے شخص کے قریب پہنچا اور منہ سے سگریٹ نکال کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کے پاس ماچس ہوگی؟ صفدر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا تو ادھیڑ عمر اور اس کے ساتھی نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ادھیڑ عمر نے جیب سے ماچس نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ صفدر ماچس لے کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس کی طرف دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
صفدر نے اطمینان سے سگریٹ سلگائی۔ دراصل صبح سے 3 ماچس گم کر چکا ہوں۔ بھول جانے کے مرض نے کئی بار مجھے نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے دوسرے شہر سے آتے ہوئے اپنی بیگم کو ٹرین میں ہی بھول آیا تھا۔ صفدر نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر کب یاد آیا؟ نیلے سوٹ والے نوجوان نے حیرت سے پوچھا۔ گھر پہنچ کر ٹیکسی سے اترا تو یاد آیا، فوراً واپس گیا، مگر اتنی دیر میں ٹرین روانہ ہو چکی تھی۔ صفدر نے جواب دیا۔ اوہ، واپس آ کر تو اس نے آپ کی اچھی خبر لی ہوگی۔ ادھیڑ عمر شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپس آتی تو خبر لیتی نا، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ واپس نہیں آئی؟ نیلے سوٹ والے نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں آئی ہے، خدا کرے وہ آئے ہی نہ۔ اچھا ہوا اس سے جان چھوٹی، ہر وقت تانے دیتی رہتی ہے غائب دماغی کے۔ اب میں تنہا بڑے سکون سے رہ رہا ہوں، البتہ کبھی کبھار کالج جانا بھول جاتا ہوں۔ صفدر نے کہا۔ تو آپ ابھی کالج میں پڑھتے ہیں؟ کون سا سال میں؟ ادھیڑ عمر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پڑھاتا ہوں زیادہ، کیونکہ میں پروفیسر ہوں، پروفیسر بغلول فیاضی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی شکل سے ہی بغلول لگتے ہیں، نیلے سوٹ والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر نے ماچس اپنی جیب میں رکھتے ہوئے اسے گھور کر کہا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بھول رہے ہیں کہ یہ ماچس میری ہے، ادھیڑ عمر شخص نے جلدی سے کہا۔ اوہ سوری، صفدر نے شرمندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماچس جیب سے نکال کر اس کے آگے رکھ دی۔ صاحب، آپ کا کھانا لگا دیا ہے، ویٹر نے صفدر کے قریب آ کر کہا۔ ارے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے کھانے کا آرڈر دیا ہے۔ اچھا ایسا کرو، کھانا یہیں لے آؤ، بیگم کے بعد تنہا کھانے میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ صفدر نے جلدی سے سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے جناب؟ صفدر نے ان دونوں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں، آپ جیسے دلچسپ شخص سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، نیلے سوٹ والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھار کیوں؟ یہ تو کسی فلم کا نام لے رہے ہیں آپ چاہیں تو مجھ سے روزانہ مل سکتے ہیں، ملاقات پر پیسے تو خرچ نہیں ہوتے، پھر آج کل کالج بھی بند ہے، میں سارا دن گھر میں دستیاب ہوتا ہوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جبکہ اس دوران ویٹر کھانا لے آیا، اس نے کھانا میز پر رکھا اور خالی برتن اٹھا کر چلا گیا۔ وہ دونوں کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ صفدر انہیں دعوت دیے بغیر ہی کھانے لگا، مگر اس نے دانستہ ایسا انداز اختیار کیا تھا جیسے کئی دن کے بعد کھانا نصیب ہوا ہو۔ وہ دونوں سے دھیرے اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ بیگم کے بغیر آپ بچوں کو کیسے سنبھالتے ہوں گے؟ ادھیڑے میں شخص نے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بچوں کو فی الحال خدا نے سنبھالا ہوا ہے، جب ہمیں دے گا اس وقت سنبھالیں گے۔ ویسے آپ لوگوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، کیا آپ بھی پروفیسر ہیں؟ صفدر نے تیز تیز منہ چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم تاجر پیشہ ہیں اور بہادر آباد سے آئے ہیں یہاں تفریح کے لیے۔ میرا نام جاوید ہے اور یہ میرا کزن نادر ہے، یہاں ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھیڑ عمر نے کہا۔ ارے ہوٹل میں؟ کمال ہے جاوید صاحب، میرا اتنا بڑا فلیٹ کس لیے ہے؟ آپ خواہ مخواہ ہوٹل کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، صفدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، جاوید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تکلیف کیسی؟ آپ کے حسن اخلاق نے تو مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں پروفیسر صاحب کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، نادر نے مسکراتے ہوئے جاوید سے کہا۔ بالکل، جب تک آپ کا دل چاہے قیام کیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ میری چھٹیاں اچھی گزریں گی، صفدر نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا ایڈریس بتا دیں، ضرورت پڑی تو میں آپ کو زحمت دوں گا، ادھیڑ عمر جاوید نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر نے انہیں اپنے فلیٹ کا ایڈریس بتا دیا۔ میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا جناب، کب آئیں گے آپ لوگ؟ صفدر نے ایڈریس بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں ابھی آتا ہوں واش روم سے ہو کر، ادھیڑ عمر جاوید نے جلدی سے اٹھتے ہوئے نادر سے کہا، اور پھر وہ ہال کی دوسری طرف بنے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اس کے ساتھ ہی نادر سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ جاوید تقریباً 5 منٹ کے بعد واپس آیا،
اتنی دیر میں صفدر کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ جاوید نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ویٹر کو آواز دی، بس جناب، بہت کھا لیا، اب صرف چائے منگوائیے گا۔ صفدر نے جلدی سے کہا، چائے لے آؤ، صرف ان کے لیے، اور بل بھی۔ ویٹر کے آنے پر جاوید نے کہا، تو کیا آپ لوگ چائے نہیں پئیں گے؟ صفدر نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، فی الحال ہمیں ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، پھر کبھی صحیح، جاوید نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر نے کندھے اچکاتے ہوئے نادر کی طرف دیکھا۔ ہاں تو قادر صاحب، آپ لوگ آج شام آ رہے ہیں نا میرے غریب خانے پر؟ صفدر نے کندھے اچکاتے ہوئے نادر سے پوچھا۔ شاید، مگر آپ میرا نام بھول رہے ہیں، میرا نام قادر نہیں نادر ہے، نادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری نادر صاحب، دراصل یادداشت برقرار نہیں رہتی، اس لیے بھول جاتا ہوں، صفدر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں بھی بھول جائیں، جاوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا، صفدر نے جلدی سے کہا۔ اسی لمحے ویٹر چائے لے کر آیا اور صفدر ایک دم خاموش ہو گیا۔ ویٹر بل بھی لایا تھا۔ جاوید نے بل ادا کیا اور پھر وہ دونوں اٹھے اور صفدر سے مصافحہ کر کے وہاں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جو ہی وہ باہر نکلے، صفدر نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ عمران نے میک اپ کو آخری ٹچ دیا اور آئینے میں چہرے پر تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس میک اپ میں اسے بطور عمران کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے سلیمان چائے لے کر آیا۔ عمران ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ سلیمان چائے میز پر رکھ کر حیرت سے عمران کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ صاحب، کیا بات ہے، آج پھر کسی کو الو بنانے کے لیے میک اپ کیا ہے؟ سلیمان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، تم بتاؤ، تم بنو گے الو؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صاحب، میں الو کا پٹھا ہی ٹھیک ہوں، سلیمان نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ عمران چائے پینے لگا۔ ابھی اس نے چند گھونٹ ہی لیے تھے کہ اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے پیالی رکھ کر فون اٹھا لیا۔ X2 عمران نے موبائل فون آن کر کے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیپٹن بابر بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے کیپٹن بابر کی آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن، خیریت تو ہے؟ تمہارے لہجے سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ چیف، شگرانی لڑکی مس چینگ کو قتل کر دیا گیا ہے، کیپٹن بابر نے کہا۔ اوہ، کب؟ کیسے؟ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ مس چینگ کے کمرے سے، کیپٹن بابر نے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھا شاید تم جنت میں پہنچے ہوئے ہو اس لڑکی کے ساتھ، عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ، میں سمجھا نہیں چیف، کیپٹن بابر نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ احمق آدمی، مجھے کیا معلوم کہ مس چینگ کا کمرہ زمین پر ہے یا آسمان پر؟ تھوڑی دیر پہلے تمہاری آخری رپورٹ یہ تھی کہ سرکس والے شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور تم ان کا پیچھا کر رہے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سلسلے میں تم نے نہیں بتایا کہ وہ لوگ شہر میں کہاں رکے اور کہاں مقیم ہوئے، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری سر، دراصل مس چینگ کی موت نے ذہن اپسیٹ کر دیا تھا، کیپٹن بابر نے خجالت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر وہ تفصیل سے رپورٹ دینے لگا کہ ان لوگوں نے نیشنل ہوٹل میں قیام کیا تھا اور وہ مس چینگ سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے اس سے آخری سوال کیا کہ غائب ہونے والے افراد میں شامل لڑکی کا حلیہ کیسا تھا اور اس کے پہچان کی کیا خاص نشانی ہے، لیکن اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کسی نے باہر سے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور سائلنسر لگے ریوالور سے اس پر فائر کرتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں فوراً دروازے کی طرف لپکا لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ تب میں نے فون پر روم سروس کو چائے بھیجنے کی ہدایت کی۔ ویٹر نے آ کر دروازہ کھولا اور میں نے اسے چائے واپس لے جانے کو کہا اور پھر میں باہر آ گیا۔ میں ہوٹل سے باہر تک دیکھتا آیا ہوں مگر مجھے کوئی مشتبہ آدمی نظر نہیں آیا، کیپٹن بابر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بہت ہوشیار ہیں، شاید وہ مس چینگ پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے اور سرکس کے مالک کے بعد انہیں مس چینگ کی طرف سے اندیشہ تھا کہ وہ کہیں کسی موقع پر ان کے لیے خطرہ نہ بن جائے، چنانچہ انہوں نے مس چینگی کو بھی ختم کر دیا۔ کیپٹن بابر کے خاموش ہونے پر عمران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کی شروع سے ہی مس چینگ پر نظر رہی
اور وہ مجھے اس کے کمرے میں دیکھ کر انہوں نے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیپٹن بابر نے کہا، خیر تم پولیس کو کال کر کے نکل آؤ، اپنی فلیٹ پر پہنچ کر حلیہ تبدیل کرو اور میری اگلی ہدایات کا انتظار کرو۔ عمران نے کہا، بہت بہتر سر، کیا سرکس کے باقی 5 افراد کو چیک نہیں کیا گیا؟ کیپٹن بابر نے پوچھا۔ بیکار ہے، مس چینگی کے بیان کے مطابق وہ 5 حقیقی بازیگر ہیں اور اسے ان پر کوئی شبہ نہیں۔ مشتبہ افراد وہی تھے جن سے ماسٹر ہانگ نے دبا دبا سا تھا اور ان کا احترام کرتا تھا۔ عمران نے کہا، اور اس نے پھر فون آف کیا اور چائے ختم کر کے اٹھا ہی تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے کال ریسیو کی۔ اس بار دوسری طرف سے صفدر بات کر رہا تھا۔ گڈ، گویا آج کل تم عمران کی طرح احمق بنے ہوئے ہو۔ عمران نے صفدر کی رپورٹ سن کر ایکسٹرو کے مخصوص لہجے میں کہا، نو سر، یہ اتفاق ہے، میں نے ایسا میک اپ کیا تھا جس سے میں دیکھنے میں ہی بے وقوف نظر آ رہا تھا، چنانچہ میں نے داڑھی والے کو دیکھتے ہی احمقانہ انداز اختیار کر لیا تاکہ ان کے قریب ہونے کی راہ پیدا ہو جائے۔ صفدر نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ جاوید کی داڑھی مصنوعی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ یس چیف، مصنوعی نہ ہوتی تو میں اس وقت ان کا پیچھا نہ کر رہا ہوتا، صفدر نے جواب دیا۔ گڈ، اگر انہوں نے تعاقب محسوس کر لیا اور تمہیں دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ تم پروفیسر بغلول نہیں ہو۔ اس صورت میں وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یا تمہیں ڈاج دے کر نکل جائیں گے اور بعد میں تمہارے فلیٹ سے تمہاری اصلیت کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ عمران نے کہا، تو کیا میں ان کا پیچھا چھوڑ دوں سر؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، لیکن چوہان کے پہنچنے پر تم اپنی سچویشن بتاؤ، میں چوہان کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری جگہ سنبھالے گا، تب تم پیچھے ہٹ جانا۔ عمران نے کہا تو جواب میں صفدر نے جاوید اور نادر کی کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ بتا دیا، ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس وقت شارع فیصل پر ہے۔ آل رائٹ، چوہان کے پہنچنے تک تم ان کے پیچھے لگے رہو، چوہان تم سے فون پر رابطہ قائم کرے گا، تم اسے گائیڈ کرنا، دیٹس آل، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چوہان کے موبائل فون کے نمبر پریس کرنے لگا۔ جلد ہی چوہان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، چوہان اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہونے پر دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس چیف، حکم فرمائیں، چوہان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو چوہان؟ عمران نے پوچھا۔ میں طارق روڈ پر ہوں چیف، نرسری کی طرف سے میں وہاں کے ہوٹل چیک کر رہا ہوں، چوہان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم شارع فیصل پر پہنچتے ہی صفدر سے رابطہ قائم کرو، عمران نے کہا اور پھر اس نے چند ہدایات دینے کے بعد فون آف کر کے جیب میں رکھا اور ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ سلیمان کچن میں مصروف تھا۔ عمران نے اسے اپنے جانے کی اطلاع دی اور دروازہ بند کرنے کی ہدایت کی اور پھر وہ فلیٹ سے نکل آیا۔ کیپٹن بابر کی مس چینگ اور مس چینگی سے حاصل کی جانے والی معلومات کے مطابق پاک ایشیا پہنچنے کے چند گھنٹوں کے بعد غائب ہونے والے سرکس کے 5 ملازمین غیر ہنرمند تھے اور ان کے سرکس میں بھرتی ہونے کے بعد سرکس صرف ایک رات کافرستان کے دارالحکومت میں رہا۔ اگلے روز ماسٹر ہانگ نے سرکس کے پاک ایشیا روانگی کا اعلان کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا پاک ایشیا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور انہوں نے ابھی مزید 15 دن وہیں قیام کرنا تھا۔ اس روز ان کے سفری کاغذات تیار ہو گئے اور ان کا انتظام ان 5 میں سے ایک آدمی نے کیا تھا جو اپنے ساتھیوں میں ممتاز تھا اور ان سے تحکمانہ انداز میں بات کرتا تھا۔ اس کا نام اجیت کمار تھا اور ماسٹر ہانگ اسے اس طرح پیش آ رہا تھا جیسے وہ اجیت کمار کا مالک نہیں، ملازم ہو۔ اجیت کمار اپنی ساتھی لڑکی ریکھا سے بے تکلف تھا۔ مس چینگ نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے مس ریکھا سے تعلقات ہیں۔ سفر کے دوران مس چینگی نے ریکھا اور اجیت کمار کو کئی بار تنہائی میں دیکھا تھا۔ اجیت کمار دراز قدامت اور کثرت جسم کا مالک تھا۔ اس کی داہنی آنکھ کے اوپر پیشانی پر کسی پرانے زخم کا نشان تھا، جبکہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں۔ عمران کا اندازہ تھا کہ اگر وہ میک اپ میں بھی تھا تو کم از کم پیشانی کا زخم اصلی تھا اور اسی نشان سے اسے شناخت کیا جا سکتا تھا۔ صفدر جن 2 افراد سے ٹکرایا تھا ان میں سے ایک کی داڑھی مصنوعی ہونے کا مطلب تھا کہ وہ دونوں میک اپ میں تھے۔ اب یہ جاننا باقی تھا کہ وہ کون تھے، اجیت کمار کے ساتھی یا کوئی اور۔
صفدر کی ان سے پاکستانی زبان میں بات چیت ہوئی تھی اور صفدر کا اندازہ تھا کہ وہ کافرستانی ہی ہو سکتے تھے۔ دونوں ملکوں کے لوگ اتنی شائستہ پاکستانی زبان بول سکتے تھے۔ بہرحال چوہان کی رپورٹ ملنے کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی تھی۔ عمران سوچتا ہوا سیڑھیاں اتر کر گراؤنڈ فلور پر پہنچا تو اسے وہی بھکارن بڑھیا دکھائی تھی جو صبح اس نے ڈمپ ہاؤس کے گیٹ پر دیکھا تھا۔ عمران نے جیب سے چھوٹی مالیت کا ایک نوٹ نکالا اور قریب سے گزرتے ہوئے بھکارن کو تھما دیا۔ تمہارے بچے جیے، تمہاری بیگم جیے، بڑھیا نے دعائیں دیتے ہوئے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن وہ رکے بغیر عمارت کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ بڑھیا ہاتھ میں نوٹ دبائے اس کو گھور رہی تھی۔ باہر آ کر عمران فٹ پاتھ کے ساتھ کھڑی اپنی اسپورٹ کار پاس آیا اور اس پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی کار برق رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کا رخ نیشنل ہوٹل کی طرف تھا جہاں سرکس کے ارکان ٹھہرے ہوئے تھے۔ مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ مس چینگ کے ساتھیوں کو ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی مس چینگ کا قاتل تو نہیں۔ اسکارپین دراز قدامت اور سرخ و سفید چہرے والے نے سگریٹ کا آخری کش لے کر ٹکڑا ایشٹرے میں مسل دیا۔ کمرے میں وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر عام ٹیلی فون کے بجائے موبائل فون بھی رکھا تھا جس کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے موبائل فون اٹھایا اور آن کر کے بولنے لگا۔ یس، اسکارپین اسپیکنگ، دراز قدامت نے بھاری اور سخت لہجے میں کہا۔ پریم بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کوڈ؟ دراز قدامت نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ڈبل ایس، پریم نے کوڈ بتاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا بات ہے پریم، کھانے سے فارغ ہو گئے ہو؟ دراز قدامت اسکارپین نے اس بار قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ یس چیف، کال کرنے میں دیر کی وجہ یہ تھی کہ کھانے کے دوران ہمیں ایک بیوقوف پروفیسر مل گیا تھا، پریم نے کہا۔ اوہ، کون ہے وہ؟ تفصیل سے بتاؤ، اسکارپین نے چونکتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے پریم نے تفصیل سے پروفیسر بغلول کے بارے میں بتا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کھانا کھانے کے لیے تمہیں بیوقوف بنایا ہو، پریم کے خاموش ہونے پر اسکارپین نے کہا۔ نو سر، وہ واقعی بھلکڑ ہے، ہم مشن کے دوران اس کا فلیٹ استعمال کر سکتے ہیں، پریم نے کہا۔ فی الحال اسے رہنے دو، تم کپور کے ساتھ ڈیفینس کالونی پہنچو، بنگلہ نمبر 121 میں، میرا مطلب ہے کہ 121 بلاک اے، نوٹ کر لو، سمجھ گئے نا؟ اسکارپین نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، پریم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، مجھے جلدی رپورٹ دینا، کوئی خطرہ ہو تو فوری اطلاع کرنا، کیونکہ ہمارے پاس نفری بہت کم ہے اور میں کسی صورت کسی ساتھی کو کھونا پسند نہیں کروں گا، اسکارپین نے سخت لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، میں خیال رکھوں گا، پریم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایک بات اور، پکڑے جانے کی صورت میں ٹرانسمیٹر کو ضائع کر دینا، دیٹس آل، اسکارپین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے موبائل فون آف کر کے میز کی سائڈ میں نصب بٹن دبایا تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ یس چیف، حکم فرمائیں، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ منوہر کو بھیجو، کیا وہ آ گیا ہے؟ چیف نے پوچھا۔ یس سر، 2 منٹ پہلے ہی آیا ہے، اب واش روم میں ہے، اس آدمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چیف نے میز کی سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان، چیف نے دروازے کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد کا آدمی اندر آ گیا۔ اس نے چیف کو سلام کیا۔ یس چیف، آپ نے طلب کیا تھا، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں منوہر، کام ہو گیا؟ چیف نے پوچھا۔ یس سر، 10,000 ایڈوانس دینا پڑا اسٹیٹ ایجنسی کو، منوہر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، دوسری عمارت کا کیا بنا؟ چیف نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے اس علاقے کے ایک بڑے ڈیلر سے بات کی ہے چیف، اس بنگلے کا مالک رات 8 بجے ملے گا اور ڈیلر اسے معاملہ طے کر کے 9 بجے تک عمارت ہمارے سپرد کر دے گا، مگر دن 10 بجے پورے مہینے کا کرایہ دینا پڑے گا اور وہ بھی پیشگی، منوہر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اوکے، چیف نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ لے لو اور 9 بجے ڈیلر سے مل کر بنگلے کا چارٹ سنبھال لینا اور مجھے مطلع کرنا، چیف نے منوہر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو فون پر اطلاع دوں یا؟
मनोहर ने आगे बढ़कर मेज से नोटों की गड्डी उठाई और कोट की जेब में रखते हुए कहा, नहीं, ट्रांसमीटर इस्तेमाल करना। ओके, चीफ ने उससे बात काटते हुए कहा तो मनोहर ने सर हिलाकर उस बात में हाँ कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर जाते ही मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। यस, अजीत स्पीकिंग। चीफ स्कॉर्पियन ने दूसरी बेल पर रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, कविता बोल रही हूँ डियर। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हाँ कविता, सुनाओ, कुछ कामयाबी हुई? अजीत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में नाकामी का इम्कान था क्या? कविता ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे मालूम है कि तुम कितनी ज़हीन और माहिर हो। जब तुम मुझ जैसे भोले वाले आदमी को अपनी जुल्फ़ों का असीर बना सकती हो तो फिर वो फौजी आदमी है जिसकी अकल टखनों में होती है। अजीत कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बस बनाओ मत, मैं सब समझती हूँ कि तुम कितने अय्यार हो। बहरहाल मैंने उसे शीशे में उतार लिया है। कविता ने कहा, गुड, क्या प्रोग्राम तय हुआ है उसके साथ? अजीत कुमार ने पूछा। आज रात 9 बजे वो फारान क्लब में मेरे साथ डिनर करेगा, कविता ने कहा। और बंगले पर उसके अलावा कौन होगा? अजीत कुमार ने चौंकते हुए पूछा। कोई नहीं, उसकी बीवी 2 साल पहले फौत हो चुकी है। 2 बेटे लंदन में ज़ेरे तालीम हैं। बंगले में सिर्फ 2 मुलाजिम और एक गार्ड होता है। मुलाजिम भी रात को सर्वेंट काउंटर में होते हैं, कविता ने जवाब दिया। ऑल राइट, मैं भी क्लब पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां हम एक दूसरे से अजनबी होंगे, अजीत कुमार ने कहा। अरे नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे लिए तुम्हारी तमाम कोशिशें काम आएंगी। बेफिक्र रहो, क्लब में एक कैप्सूल मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अजीत कुमार ने हंसते हुए कहा। और फिर वो चंद लम्हों तक कविता को कैप्सूल के बारे में तरीका बताता रहा। ये जहन में रखना कि ये काम तुम मेरे लिए नहीं, अपने वतन के लिए कर रही हो, और वतन के लिए हमें अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। ओके, अजीत कुमार ने कहा और फिर उसने रिसीवर कर्डर पर रखा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान। नेशनल होटल में पुलिस आ चुकी थी। इमरान जब वहां पहुंचा तो एम्बुलेंस में मिस चैंगी की लाश रवाना की जा रही थी। इंस्पेक्टर राशिद चंद मातेतों के साथ बालाई मंजिल पर मिस चैंगी के साथियों के बयानात ले रहा था। वो सब राहदारी में मौजूद थे और सीढ़ियों पर एक कांस्टेबल खड़ा लोगों को ऊपर जाने से रोक रहा था। सिर्फ इन लोगों को ऊपर जाने की इजाज़त थी जिनके कमरे सेकंड फ्लोर पर थे। दूसरे फ्लोर पर जाने वालों को लिफ्ट इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा था। इमरान भी लिफ्ट में थर्ड फ्लोर पर पहुंचा। वहां से सीढ़ियां उतरकर सेकंड फ्लोर पर आ गया, लेकिन इतनी देर में पुलिस इंस्पेक्टर अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। आप लोग फिलहाल होटल से बाहर नहीं जाएंगे जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, इंस्पेक्टर ने मिस चैंगी के 5 साथियों को ताकुमाना लहजे में कहा। और फिर वो अपने मातहतों के साथ नीचे चला गया। मिस चैंग का कमरा सील कर दिया गया था। मिस चैंग के 5 साथी अपने अपने कमरों में चले गए। इमरान ने चंद ही लम्हों में चेक कर लिया था कि इनमें से कोई भी मेकअप पे न था। इनमें से एक आदमी दूसरे से कुछ मुमताज़ मालूम हो रहा था। चुनाचा इमरान ने उससे राब्ता कायम करना मुनासिब समझा। चंद लम्हों के बाद उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। जी फरमाइए। दस्तक देने पर उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और इमरान को कदरे हैरत ज़दा देखने लगा। मैं एक वकील हूँ, मेरा नाम आसिफ है। मेरा एक वेलफेयर ट्रस्ट भी है जिसका काम बेगुनाह अफराद को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करना है। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? इमरान ने नरम लहजे में बात करते हुए कहा तो वो आदमी कुछ कहे बगैर पीछे हट गया। इमरान अंदर आया तो उसने इमरान को कुर्सी पेश की। दरवाज़ा बंद कर दें प्लीज़, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो वो आदमी दरवाज़ा बंद करके सामने आ बैठा। आपका नाम मालूम हो जाए तो बात करने में आसानी रहेगी, इमरान ने कहा। मुझे किरण लाल कहते हैं जनाब। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी परेशानी को महसूस किया और हमारी मदद के लिए आए। आपके लिए चाय मंगवाऊँ या ठंडा? किरण लाल ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं मिस्टर किरण। आप ये बताइए कि मिस चैंग को कत्ल न करने वाले कौन हैं? आपको किस पर शुबा है? इमरान ने कहा। मैं किस पर शुबा करूं जनाब, हम सब यहाँ अजनबी हैं। सर्कस का मालिक भी कत्ल कर दिया गया था।
کرنل لال نے جواب دیا اور پھر اس نے عمران کے پوچھنے پر وہ تمام باتیں بیان کر دی جو کیپٹن بابر مس چینگی سے سن چکا تھا۔ کرنل لال کے خیال میں مسٹر ہانگ کو قتل کرنے والے نے ہی مس چینگ کو بھی قتل کیا تھا۔ پاکیشیا پہنچنے کے بعد تم لوگوں کے جو ساتھی سرکس چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد ان میں سے کوئی نظر آیا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، شاید وہ لوگ واپس کافرستان چلے گئے تھے۔ ماسٹر ہانگ سے میں نے ان کے غائب ہونے کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا، لیکن آج سفر کے دوران جب ہم نے راستے میں ایک روڈ ریسٹورانٹ پر چند منٹ کے لیے قیام کیا تو مجھے ریسٹورانٹ کے باہر کھڑی ایک کار کے ڈرائیور کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ اس کی داڑھی مونڈھے ہٹا کر آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا دیا جائے تو وہ دلیپ کا ہم شکل بن جائے گا۔ کرن لال نے جواب دیا۔ دلیپ کون؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اجیت کمار کا ساتھی، وہ نیلے رنگ کی کار میں تھا اور بعد میں جب ہم یہاں شہر میں داخل ہو رہے تھے تو وہی کار مجھے اپنی گاڑی کے پیچھے دکھائی دی تھی، کرن لال نے کہا اور پھر عمران کے چند سوالات اور کیے، مگر کرن لال اجیت کمار اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خاص بات نہ بتا سکا۔ ٹھیک ہے مسٹر کرن لال، آپ لوگوں کو کل تک واپس جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس دوران کوئی اجنبی یا ان پانچوں میں سے کوئی آدمی تم سے رابطہ قائم کرے یا دکھائی دے تو فوراً مجھے فون پر اطلاع دینا یا پیغام نوٹ کرا دینا۔ عمران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، کرن لال نے کہا اور سر ہلا دیا۔ پھر عمران اسے ڈمپ ہاؤس کا وہ نمبر بتایا جو ڈائریکٹری میں درج نہیں تھا۔ پھر وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہوٹل کے باہر آ کر وہ اپنی سپورٹ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جیب سے موبائل فون نکال کر آن کیا۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ چوہان بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی۔ رپورٹ، عمران نے کہا۔ وہ دونوں تاج ہوٹل میں مقیم ہیں، سیکنڈ فلور، روم نمبر 14۔ میں نے ان کے بارے میں کاؤنٹر سے معلوم کیا ہے، وہ انہی ناموں سے گزشتہ روز سے یہاں مقیم ہیں۔ چوہان نے جاوید اور نادر کے بارے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ان پر نظر رکھو، میں عمران کو بھیج رہا ہوں، عمران نے کہا اور اس نے فون آف کر کے جیب میں رکھا اور اسپورٹ کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ کے بعد وہ تاج ہوٹل پہنچ گیا، لیکن سیکنڈ فلور پر پہنچ کر اسے مایوسی ہوئی۔ نہ تو جاوید اور نادر اپنے کمرے میں تھے اور نہ ہی چوہان نظر آ رہا تھا۔ تب وہ واپس آ گیا۔ نیچے ہوٹل سے باہر آ کر وہ اپنی کار میں بیٹھا اور موبائل فون پر چوہان کو کال کرنے لگا۔ سامعین، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ کافرستانی ایجنٹ۔ اوہ! دفتن اس کے حلق سے متحرانہ آواز نکلی تو عقب نشست پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کپور نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے کپور، ادھیڑ عمر ڈرائیور نے پیچھے دیکھے بغیر جواب دیا۔ اوہ، کیا واقعی؟ کپور نے چونکتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے چہرہ گھما کر عقب کا جائزہ لیا۔ پیچھے کئی گاڑیاں آ رہی تھیں لیکن وہ اندازہ نہ کر سکا کہ تعاقب کون کر رہا ہے۔ پریم، کون تعاقب کر رہا ہے؟ کپور نے ڈرائیونگ کرنے والے سے پوچھا۔ گرین کلر کی کار جو ٹیکسی کے پیچھے آ رہی ہے، پریم نے سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے کہا، جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ کپور نے ایک بار پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ عقب میں ایک پیلی ٹیکسی آ رہی تھی جبکہ ٹیکسی کے پیچھے سبز رنگ کی کار تھی۔ تمہیں اس پر کیسے شبہ ہوا؟ کپور نے پریم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے ہوٹل کے باہر سڑک کی دوسری جانب کھڑے دیکھا تھا، 1 منٹ پہلے وہ مجھے پیچھے چوراہے پر بھی دکھائی دی تھی، پریم نے کہا۔ پھر تو تمہارا شبہ درست معلوم ہوتا ہے، کپور نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے سے جان چھڑا لی جائے پھر منزل کا رخ کیا جائے، پریم نے کہا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم چوک سے بائیں جانب مڑ جاؤ، کپور نے اپنی جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ مگر چیف کو اطلاع دینا ضروری ہے، تم چیف سے رابطہ قائم کرو، پریم نے کہا۔ بیکار ہے، وہ بھی تو یہی کہے گا کہ تعاقب کرنے والے سے پیچھا چھڑاؤ، کپور نے مسکراتے ہوئے کہا تو پریم کچھ نہ بولا اور چوک سے بائیں جانب کی سڑک پر کار موڑ دی۔ پھر اس نے پیچھے دیکھا تو سبز رنگ کی کار بھی اس جانب مڑ رہی تھی جبکہ ٹیکسی سیدھی چلی گئی تھی۔ پریم، رفتار کم کرو، میں اس کا نشانہ لیتا ہوں،
کپور نے ریوالور ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اس سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا۔ پریم نے رفتار کم کر دی۔ سبز کار تقریباً 20 گز کے فاصلے پر آ کر رہی تھی۔ کپور نے ریوالور والا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور سبز کار کے ایک ٹائر پر نشانہ کر کے فائر کر دیا۔ نتیجہ حسب توقع نکلا۔ سبز کار کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور کار لڑکھاتی ہوئی فٹ پاتھ سے ٹکرا کر رک گئی۔ پریم مسکرایا اور اس نے کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اب تم چیف کو اطلاع دو، کپور نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے پریم سے کہا۔ میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ مشن کی رپورٹ میں اس کا ذکر کر دیں گے، پریم نے مسکرا کر کہا، مگر کپور کچھ نہ بولا اور پھر وہ اگلے چوک سے دائیں جانب مڑ گئے۔ 10 منٹ کے بعد وہ ڈیفنس کالج میں داخل ہو گئے۔ مطلوبہ بنگلہ تلاش کرنے کی انہیں دشواری نہ ہوئی اور پریم نے بنگلے کی سائٹ پر واقع گلی میں داخل ہو کر کار روکی اور اس نے انجن بند کیا اور کار سے نیچے اتر آیا۔ کپور بھی کار سے نیچے اتر آیا اور پھر وہ دونوں گلی سے نکل کر بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ گیٹ بند تھا۔ وہ گیٹ پر پہنچ کر رکے تو پریم نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ جی فرمائیے۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کھلا اور ایک مسلح گارڈ نے باہر جھانک کر کہا، صدیقی صاحب سے ملنا ہے، ہم لندن سے آئے ہیں، میرا نام رفیق ہے۔ پریم نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بہتر، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں، گارڈ نے کہا اور پھر اس نے گیٹ بند کر دیا اور وہ دونوں انتظار کرنے لگے۔ 1 منٹ کے بعد گارڈ واپس آیا اور اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں اندر آئے تو گارڈ نے گیٹ بند کر دیا۔ آئیے، گارڈ نے کہا تو وہ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ برآمدے سے گزر کر وہ ایک شاندار ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ وہاں اور کوئی نہ تھا۔ آپ تشریف رکھیے، صاحب آ رہے ہیں، گارڈ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے اور گارڈ باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پریم کے اشارے پر کپور اٹھا اور جیب سے ریوالور نکال کر دوسرے صوفے کے عقب میں چھپ گیا۔ کیپٹن بابر۔ کیپٹن بابر اس وقت تاج ہوٹل کے ہال میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ 1 گھنٹہ پہلے اسے ایکسٹرو کی ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ یہاں اسے جاوید اور اس کے ساتھی کی نگرانی کرنی تھی، جن کا تعاقب کرتے ہوئے چوہان یہاں تک پہنچا تھا، اور جب عمران اس کی رپورٹ پر یہاں پہنچا تو چوہان کے ساتھ جاوید اور نادر بھی غائب تھے۔ بعد میں عمران نے چوہان کو کال کی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہوٹل سے روانہ ہو گئے تھے اور چوہان ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ چنانچہ عمران نے بطور X2 کیپٹن بابر کو کال کر کے وہاں پہنچنے اور ان کے کمرے کی تلاشی لینے کا حکم دیا تھا۔ کیپٹن بابر کو ان کے کمرے سے کوئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہوئی تھی جس سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا۔ چنانچہ اس نے X2 کو رپورٹ دی اور اب وہ ان دونوں کے انتظار کر رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ دونوں ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی شکلوں اور حلیوں سے کیپٹن بابر نے انہیں فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ دونوں ہال میں رکے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ 1 منٹ کے بعد کیپٹن بابر بھی اٹھا اور کاؤنٹر پر بل ادا کر کے سیڑھیوں کی طرف چڑھ گیا۔ 2nd فلور پر راہداری سنسان پڑی تھی اور ان کے کمرے کا دروازہ بھی بند دکھائی دے رہا تھا۔ کیپٹن بابر دبے پاؤں آگے بڑھا اور اس نے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر کی ہول سے اندر جھانکا تو وہ دونوں سامنے صوفے پر موجود تھے۔ ادھیڑ عمر جاوید کے ہاتھ میں ایک سگریٹ لائٹر تھا جسے وہ منہ کے قریب لے جا کر بول رہا تھا۔ بابر سمجھ گیا کہ لائٹر اصل میں ٹرانسمیٹر ہے۔ وہ سیدھا ہوا اور دروازے سے کان لگا کر اندر کی آوازیں سننے لگا۔ یس چیف، مجھے یقین ہے کہ واپسی میں ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا، مگر جاوید کی آواز سنائی دی۔ مگر کیا؟ رک کیوں گئے؟ جلدی بولو۔ ایک ہلکی مگر سخت آواز ابھری۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی ہمارے کمرے میں داخل ہوا تھا، جاوید کی آواز سنائی دی۔ اوہ، گویا کسی نے وہاں کی تلاشی لی ہے، چیف کی سخت آواز سنائی دی۔ یس چیف، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اگرچہ بیگ میں سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، لیکن اس کی زپ کھلی ہوئی ہے، جبکہ جاتے ہوئے میں نے زپ بند کی تھی، جاوید نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تلاشی لینے والا اب بھی تمہاری نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ یقیناً اسی آدمی کا ساتھی ہوگا جس نے جاتے ہوئے تمہارے تعاقب کی کوشش کی تھی، چیف کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، یہی سوچا جا سکتا ہے، جاوید کی آواز آئی۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے پریم، تمہاری کامیابی کی مجھے جتنی خوشی ہوئی تھی اس سے زیادہ تمہاری نادانی پر افسوس ہے۔ اگر تم ذرا بھی عقل سے کام لیتے تو مجھے اسی وقت رپورٹ کرتے جب تمہارا تعاقب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، یا خود اندازہ کر لیتے
کہ تمہارے تعاقب کرنے والے آدمی تعاقب میں ناکامی کے بعد تمہارے کمرے کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ڈیفنس کالونی سے واپسی پر راستے میں ہی مجھ سے رابطہ قائم کرتے اور ہوٹل آنے سے پہلے مجھ سے ہدایات لے لیتے۔ چیف کا لہجہ یکدم غضبناک ہو گیا تھا۔ سوری چیف، واقعی یہ میری غلطی ہے۔ مشن مکمل کرنے کی خوشی میں مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ جاوید کی آواز سنائی دی۔ بہرحال اب تم دونوں خطرے میں ہو، کوئی نہ کوئی تمہارا تعاقب کر رہا ہے۔ فوراً چیک کرو اور ہوٹل سے اکبر راستے سے نکل جاؤ۔ نگرانی کرنے والا موجود ہو تو اسے فوراً ختم کر دو تاکہ وہ تمہاری روانگی کی اطلاع کسی کو نہ دے سکے یا تمہارا تعاقب نہ کر سکے۔ چیف نے غراتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، یہاں سے ہم کس ہوٹل میں جائیں؟ جاوید نے پوچھا۔ فی الحال یہاں سے تو نکلو، گاڑی ہوٹل میں ہی رہنے دینا اور ٹیکسی میں نرسری پارک پہنچ کر مجھے کال کرنا، چیف نے کہا۔ کیپٹن بابر توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ وہ وہاں سے ہٹ ہی جائے۔ چیف سے گفتگو ختم کرنے کے بعد وہ دونوں یقیناً باہر کا جائزہ لیتے، ویسے بھی اب اس کا وہاں رکنا ضروری نہ تھا۔ ان دونوں نے نرسری پارک جانا تھا اور مناسب یہی تھا کہ ان کا پیچھا کرنے کے بجائے وہ ان سے پہلے وہاں پہنچ جائے۔ چنانچہ وہ دبے پاؤں دروازے سے ہٹا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچا، جاوید کے کمرے کے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، مگر وہ رکے یا پیچھے دیکھے بغیر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر وہ اپنی کار میں بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر کے کار آگے بڑھاتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل فون نکال لیا۔ وہ ایکسٹرو کو رپورٹ دے کر نئی ہدایات لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ایکسٹرو کے نمبر پریس کر دیے۔ X2۔ سلسلہ ملنے پر X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کیپٹن بابر بول رہا ہوں چیف، کیپٹن بابر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا صورتحال ہے؟ X2 نے پوچھا۔ وہ دونوں چند منٹ پہلے واپس آئے ہیں۔ جاوید نے ٹرانسمیٹر پر اپنے چیف سے بات کی ہے۔ اب میں نرسری پارک جا رہا ہوں، کیپٹن بابر نے کہا، اور پھر وہ جاوید کی چیف سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم نرسری پارک پہنچ کر ان کا انتظار کرو، وہاں سے ان کا نہایت احتیاط اور ہوشمندی سے تعاقب کرنا شروع کرنا۔ یہ نہ ہو کہ چوہان کی طرح وہ تمہاری گاڑی کا بھی ٹائر برسٹ کر دیں اور تعاقب سے جان چھڑا کر نکل جائیں۔ انہیں کسی بھی صورت تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرو نے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں خیال رکھوں گا۔ اگر آپ کہیں تو انہیں یہیں پکڑ لیا جائے، کیپٹن بابر نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال ان کے نئے ٹھکانے اور ان کے مشن سے واقف ہونا ضروری ہے۔ دیٹس آل، ایکسٹرو نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا تو کیپٹن بابر نے فون آف کر کے جیب میں رکھا۔ نرسری پارک پہنچ کر اس نے پارک کے گیٹ سے 20-25 قدم آگے بڑھا کر سائڈ پر کار روکی اور انجن بند کر کے انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ پارک کے گیٹ کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن نصف گھنٹہ گزر گیا اور کوئی آدمی پارک میں داخل نہ ہوا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے تو وہ مایوس ہو گیا، شاید ان دونوں نے اس کی طرف آنے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ یہی خیال کر کے کیپٹن بابر وہاں سے جانے کے لیے انجن اسٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ اسی لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ عمران۔ فاران کلب کے خوبصورت اور جگمگاتے ہال میں زیادہ رش نہیں تھا، کچھ میزیں ابھی خالی تھیں۔ عمران کو وہاں سے گزرتے ہوئے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ کافی کا ایک کپ پیا جائے۔ عام طور پر وہ صرف چائے ہی پسند کرتا تھا، کافی پینے کی خواہش کبھی کبھار ہی ہوا کرتی تھی، اور فاران کلب کی کافی اسے بہت پسند تھی۔ چنانچہ اس وقت اور ایک میز پر بیٹھا کافی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن موجودہ کیس میں الجھا ہوا تھا، جس کا ابھی تک کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا، سوائے اس کے کہ سرکس کے ذریعے دشمن ملک کے 5 ایجنٹ پاک ایشیا میں داخل ہوئے تھے۔ پھر 2 مشتبہ افراد صفدر نے دریافت کیے تھے جو اپنے تعاقب کے دوران چوہان کی کار کا ٹائر برسٹ کر کے نکل گئے، اور اپنا نامعلوم مشن مکمل کر کے واپس آنے پر انہوں نے چیف کو رپورٹ دی تھی، اور چیف نے انہیں ہوٹل چھوڑ کر نرسری پارک پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ چیف نے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کے دوران جاوید کو پریم کے نام سے مخاطب کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس آدمی کا اصل نام پریم ہی تھا، اور اس نے صفدر کو اپنا فرضی نام جاوید بتایا تھا۔ عمران کو امید تھی کہ کیپٹن بابر نرسری پارک سے پریم اور اس کے ساتھی کا تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا ایڈریس معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا،
کیپٹن بابر کی رپورٹ ملنے کے بعد ہی وہ ان لوگوں کے خلاف کوئی حتمی اقدام اٹھانا چاہتا تھا۔ ویٹر کے آنے پر اسے یکدم جولیا کا خیال آ گیا۔ اس نے ویٹر کو کچھ دیر بعد کافی لانے کی ہدایت کی اور پھر وہ اٹھا اور ہال کی دوسری جانب واقع واش روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن کچھ دور جا کر وہ رکا اور واپس کرسی پر بیٹھ کر اس نے موبائل فون نکالا اور جولیا کا نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو، جولیا اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، تم اس وقت کہاں ہو؟ عمران نے آہستہ سے کہا۔ اپنے فلیٹ میں۔ کیوں؟ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ جولیا نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فاران کلب سے، اپنے اور تمہارے لیے کافی کا آرڈر دے چکا ہوں، 5 منٹ میں یہاں پہنچ جاؤ۔ عمران نے کہا۔ اوہ، کیا میرا آنا ضروری ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سوال تم X2 سے کرنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے موبائل فون آف کر دیا تاکہ جولیا کے سوال جواب میں وقت ضائع نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ جولیا کبھی X2 سے پوچھنے کی جرات نہیں کرے گی، چنانچہ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جولیا کا فلیٹ کلب سے 3 منٹ کے فاصلے پر تھا اور ویٹر کافی کے برتن میز پر رکھ کر پلٹا ہی تھا کہ جولیا ہال کے دروازے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سادہ سے لباس میں اور بغیر میک اپ کے نظر آ رہی تھی۔ عمران نے اسے وقت ہی اتنا کم دیا تھا کہ یہاں آنے کے لیے وہ باقاعدہ تیار نہ ہو سکی۔ عمران میک اپ میں تھا، اس لیے جولیا اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ جو ہی عمران کے قریب سے گزری، اس نے عمران کی طرف سرسری نگاہوں سے دیکھا تو عمران نے اسے مخصوص اشارہ کر دیا اور جولیا یکدم رکی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ کیا چکر ہے؟ کیوں بلایا ہے مجھے؟ جولیا نے دھیمے مگر غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عشق کے چکر کے سوا ہم میں اور کیا چکر ہو سکتا ہے؟ عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ بکو مت، یوں ہی ایمرجنسی میں بلانے کا مطلب میں لباس بھی تبدیل نہیں کر سکی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نو پرابلم، کلب ہی ہے، کوئی میرج کلب نہیں ہے کہ تم بن سور کر آتی۔ عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو جولیا سے گھورنے لگی۔ تم نے کیوں میک اپ کر رکھا ہے؟ جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، پہلے کافی تو پی لو، پھر باتوں کا دور چلے گا، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے کافی کا مگ جولیا کے آگے رکھا اور خود دوسرا کپ اٹھا کر سپ کرنے لگا۔ جولیا بھی کافی پینے لگی، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، ورنہ عمران میک اپ میں نہ ہوتا اور نہ ہی مخصوص کافی پلانے کے لیے اسے 5 منٹ کے اندر وہاں پہنچنے کی ہدایت کرتا۔ ہیلو کیپٹن، مجھے دیر تو نہیں ہوئی؟ دفعتاً ایک شیریں آواز عمران کے سماعت میں ٹکرائی تو اس نے بے اختیار اپنی بائیں جانب دیکھا اور چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس طرف قریبی میز پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا اور عمران اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جولیا نے عمران کو چونکتا دیکھ کر بائیں جانب چہرہ گھمایا۔ ادھیڑ عمر شخص کو دیکھ کر اس نے ذہن پر زور دیا اور وہ فوراً ہی اسے پہچان گئی۔ وہ آدمی ایٹمک انرجی سینٹر میں ریکارڈ انچارج کرنل علی خان کا اسسٹنٹ کیپٹن عاطف تھا۔ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی اس کے میز کے پاس کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے اسمارٹ جسم پر خوبصورت تراش کا لباس کسا ہوا تھا اور بغل میں سرمئی رنگ کا پرس چھوڑ رہا تھا۔ عمر کے لحاظ سے وہ 22-24 سال کے درمیان کی معلوم ہوتی تھی اور اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ عمران کے چونکنے کا سبب کیپٹن عاطف سے اس کا اس انداز میں مخاطب ہونا تھا۔ میں 6 منٹ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں شہلا، بیٹھو، کیپٹن عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے محسوس کیا کہ کیپٹن عاطف بڑی حریصانہ نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے جسے اس نے شہلا کے مخاطب کیا تھا۔ یقیناً ان دونوں میں شناسائی تھی۔ سوری کیپٹن، میرا خیال تھا کہ آپ ابھی تک پہنچے نہیں ہوں گے، شہلا نے کیپٹن عاطف کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ فوجی آدمی ہمیشہ وقت کا پابند رہتا ہے، کیپٹن عاطف نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال ہے کھانا منگوا لیا جائے تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں، شہلا نے کیپٹن عاطف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور اس نے دوسرے جملے پر زور دیا۔ بس کرو، کیا کچا ہی کھا جاؤ گے؟ اوہ نہیں، ابھی تو گوشت کا اندازہ لگا رہا ہوں، عمران نے باوقار آمیز لہجے میں کہا۔ بہت ذلیل ہو، وہ اتنی خوبصورت تو نہیں ہے، جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم اس سے 100% زیادہ خوبصورت اور دلکش ہو،
عمران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ عمران نے کنکھیوں سے کیپٹن عاطف اور شہلا کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ ایک اہم فوجی افسر سے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے تعلقات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی معلومات کے مطابق کیپٹن عاطف کی بیوی مر چکی تھی اور 2 نوجوان بیٹے بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ اس کی عمر کم از کم 50 سال تھی، مگر وہ کافی صحت مند تھا، جس کے سبب وہ 40 برس کا معلوم ہوتا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو اور رویے سے صاف ظاہر تھا کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہیں، لیکن عمران کے لیے یہ ایک تشویش آمیز بات تھی۔ کیپٹن عاطف نے ایک ویٹر کو طلب کیا اور اسے کھانے کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔ اس آدمی کو جانتی ہو نا؟ کیپٹن عاطف کو؟ عمران نے جولیا کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ ہاں، البتہ اس لڑکی کا پتہ نہیں ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ہم نے یہی معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہے اور یہ بوڑھا کیوں اس پر ریشہ ختمی ہو رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ جولیا نے یکدم چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں واش روم سے ہو کر، عمران نے کہا، اور پھر وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 3 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور جولیا کے سامنے بیٹھ کر بچی ہوئی کافی حلق میں انڈیلنے لگا۔ کیپٹن عاطف ابھی تک شہلا کے سرابے میں کھویا ہوا تھا۔ سناؤ، ان دونوں میں کوئی بات ہوئی؟ عمران نے آہستہ سے جولیا سے پوچھا۔ نہیں، بس وہ ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جیسے ہم دونوں کبھی کبھار کھو جاتے ہیں، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ بکو مت، کیا تم انہی دونوں کو ٹریس کرنے کے لیے آئے ہو یہاں؟ جولیا نے عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ اتفاق ہے، دل چاہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کافی پی جائے، ویسے میں ایک دوسرے کیس میں مصروف ہوں صبح سے، عمران نے کہا۔ اوہ، کون سا کیس ہے؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ ڈیلیوری کیس، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو جولیا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بتانا نہیں چاہتے۔ آل رائٹ، میں جا رہی ہوں، جولیا نے ناراض سے لہجے میں کہا۔ ارے بیٹھو، تم تو یکدم ہی ہتے سے اکھڑ جاتی ہو، عمران نے بوکھلا کر کہا۔ تو تم سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ جولیا نے غصے سے کہا۔ سیدھی بات یہی ہے نا، ڈیلیوری آف ایجنٹس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کس ملک کے ایجنٹ ہیں یہ؟ جولیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ پڑوسی ملک کے ہیں، باقی باتیں بعد میں، عمران نے کہا، اور اسی لمحے شہلا کی آواز نے انہیں متوجہ کر لیا۔ کھانے کے بعد کیا پروگرام ہے ڈیئر؟ شہلا نے کیپٹن عاطف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، کیا تم بھول گئیں؟ کیپٹن عاطف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، لیکن کیا آج ہی ضروری ہے؟ شہلا نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، تم نہیں جانتی کہ میرے دل کی کیا حالت ہے، کیپٹن عاطف نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا۔ عمران نے معنی خیز نگاہوں سے جولیا کی طرف دیکھا تو جولیا نے سٹپٹا کر سر جھکا لیا۔ بدکار لوگ، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن، شہلا نے آہستہ سے کہا۔ لیکن کیا؟ بولو نا، کیپٹن عاطف نے بے تابی سے پوچھا۔ اپنا وعدہ تمہیں یاد ہے نا؟ شہلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ شہلا نے یکدم خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل، گھر چل کر تم خود ہی دیکھ لو، میں فوجی آدمی ہوں اور فوجی آدمی اپنی بات کا پکا ہوتا ہے، کبھی وعدہ شکنی نہیں کرتا، کیپٹن عاطف نے کہا، جبکہ ویٹر اس دوران کھانا لے آیا۔ ویٹر نے کھانا میز پر سجایا اور پھر ویٹر کے جانے کے بعد وہ دونوں کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کی طلب ہو تو اور منگواؤں؟ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ابھی تو کافی پی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کھانا کھایا تھا، جولیا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ عمران ان دونوں کی طرف کنکھیوں سے دیکھنے لگا۔ جولیا کو بلانے کا مقصد اگرچہ محض چند منٹ تفریح کرنا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ جولیا کو کسی کام پر لگا دیا جائے۔ دفعتاً ایک شخص کیپٹن عاطف اور شہلا کی میز کے پاس سے گزرتے ہوئے لڑکھڑایا اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے شہلا کی کرسی پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا۔ کیپٹن عاطف نے غصے سے اس دراز قدامت آدمی کو دیکھا۔ اوہ سوری، ذرا پاؤں پھسل گیا تھا، اس آدمی نے کہا اور آگے بڑھ گیا،
لیکن عمران کی تیز نظروں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ شہلا کی کرسی کا سہارا لیتے وقت اس آدمی کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل کر شہلا کے گریبان میں چلی گئی تھی، جو میز پر جھکی ہوئی تھی، اور جھکنے کے سبب اس کا گریبان قدرے کھلا ہوا تھا۔ عمران نے دراز قدامت کی طرف دیکھا۔ وہ شخص ہال کے بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ عمران نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے تیزی سے پرس سے پیسے نکال کر بل کی رقم نکالی اور جولیا کے آگے رکھ دی۔ تم ان پر نظر رکھنا، صرف گفتگو نوٹ کرنی ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دراز قدامت شخص باہر نکل چکا تھا۔ عمران ہال سے باہر آیا تو وہ آدمی پارکنگ میں کھڑی سفید کار کی کیڈلک میں بیٹھ رہا تھا۔ عمران کی اسپورٹ کار کلب کی حدود سے باہر فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ وہ کار کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کلب کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ گیٹ سے 10-12 قدم پیچھے ہی تھا کہ کار اس کے قریب سے گزر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ عمران نے اس کی عقبی نمبر پلیٹ دیکھی اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ باہر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر سفید کار نظر نہ آئی۔ سڑک پر ٹریفک کا ازدحام تھا اور کار ٹریفک کی رو میں غائب ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل فون نکالا اور صفدر کے نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو، صفدر اسپیکنگ۔ سلسلہ ملنے پر صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا اور پھر فوراً ہی صفدر کو سفید کار کا نمبر اور دراز قدامت کا حلیہ بتا کر ہدایات دینے لگا۔ اس کا رخ کراؤن پلازا کی طرف ہے، کراؤن پلازا کے چوراہے پر پہنچ کر اسے ٹریس کرو، عمران نے کہا۔ رائٹ سر، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے موبائل آف کیا اور واپس چل پڑا۔ وہ کلب کے ہال میں داخل ہوا تو کیپٹن عاطف اور شہلا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ عمران جولیا کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دراز قدامت شخص کا شہلا سے کیا تعلق ہے اور اس نے شہلا کو کیا چیز دی ہے۔ کیا ہوا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر آہستہ سے پوچھا۔ نکل گیا، عمران نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کون؟ جولیا نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ چوہا، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کبھی تو سیدھا جواب دے دیا کرو، احمق، جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ احمق جو ٹھہرا، سیدھا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے آہستہ سے جولیا کو دراز قدامت کے بارے میں بتا دیا۔ جولیا نے بھی اس آدمی کو دیکھا تھا۔ اوہ، تو اس نے شہلا کو کوئی چیز دی ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں، کہو تو میں جا کر معلوم کر لوں، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ بہت ذلیل ہو، گھٹیا پن سے پاس نہیں آتے، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تو تم جو بیتو کے سوالات کرنے لگتی ہو، اب مجھے کیا معلوم کہ اس نے شہلا کو کیا دیا ہے، کوئی ایٹم بم یا کوئی لال بیگ؟ ویسے لال بیگ ہوتا تو اس کی حرکت سے اب وہ اچھل اچھل کر کپڑے پھاڑ چکی ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر جولیا غصے کے باوجود مسکرا دی۔ کیپٹن عاطف اور شہلا کھانا کھا چکے تھے اور اب کیپٹن عاطف ویٹر کو کافی کا آرڈر دے رہا تھا۔ کیا خیال ہے، ایک مرتبہ پھر کافی ہو جائے؟ عمران نے جولیا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میرے لیے کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ میں جا رہی ہوں، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا تم چلو، ضرورت پڑی تو تمہیں کال کر لوں گا، یا ایسا کرو، ریوالور ہے تمہارے پاس؟ عمران نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم ان دونوں کی کافی ختم کرنے سے پہلے ہی باہر نکل کر اپنی کار میں بیٹھو، تمہیں ان کا تعاقب کرنا ہے اور رپورٹ X2 کو دینی ہے۔ چوہان بھی پہنچنے والا ہوگا، وہ بھی ان کا پیچھا کرے گا۔ تمہیں صرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ الگ الگ گاڑی میں سفر کریں یا راستے میں ان کا پروگرام بدل جائے۔ اوکے، عمران نے کہا۔ کیپٹن عاطف اور شہلا کافی پی رہے تھے۔ پھر جو ہی انہوں نے کافی ختم کی، جولیا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ 1 منٹ کے بعد کیپٹن عاطف نے شہلا کے ساتھ اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ عمران نے قریب گزرتے ہوئے ویٹر کو روک کر کافی کی رقم ادا کی اور اٹھ کر ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن عاطف کاؤنٹر پر بل ادا کر رہا تھا۔ عمران ہال سے نکل کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں ہال سے نکلے اور پارک کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے انہیں سرخ رنگ کی کار میں بیٹھتے دیکھا۔ ان کی کار کلب کے گیٹ سے نکلی تو وہ بھی گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ مطمئن تھا کہ چوہان کلب کے باہر پہنچ چکا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے اس نے واش روم میں جا کر چوہان کو موبائل فون پر X2 کی آواز میں وہاں پہنچنے اور کیپٹن عاطف کا تعاقب کرنے کے سلسلے میں ہدایات دی تھیں۔ گیٹ سے نکل کر عمران اپنی اسپورٹ کار کی طرف بڑھا
مگر اچانک ہی وہ چونک پڑا۔ بوڑھی بھکارن ایک ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ سامعین، عمران سیریز کا ناول اسکارپین کلر ابھی جاری ہے۔